نحمده ونصلي على رسوله الكريم بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، کیونکہ انہیں مہلت دینا عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور شرک اللہ کے نزدیک ایک سنگین ظلم ہے۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا ایک انتہائی مذموم عمل ہے، یہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ لفظ ریا روی سے ماخذ ہے جس کا معنی آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ انسان نیکی کا کوئی عمل کرتے وقت یہ ارادہ کرے کہ لوگ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور میری تعریف کریں۔ کوئی مسلمان نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے دکھلاوے کی نیت کرے کہ لوگ اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، یہ پوشیدہ شرک ہے اور توحید کے اعلیٰ درجے کے منافی ہے۔ ریا والا عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ وہ عمل کرنے والے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب کسی عبادت میں ریا شامل ہو، یعنی وہ عبادت محض ریا اور دکھلاوے کے لیے کی جائے، تو وہ ساری عبادت باطل ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کرنے والا دکھلاوے کی وجہ سے گناہ گار اور شرک خفی کا مرتکب ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے شرک خفی کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ معبود بن لبید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بابت سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس سے کوئی صلہ پاتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت نے مومنین کو حوث مال زر سے متعلق خبردار فرمایا ہے کہ مشیر خداوندی یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو نہ بھولے۔ کثرت مال کی حوث ناپسندیدہ ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے عارضی اور جھوٹی عزت، نام و نمود، آرام و آسائش اور لذات کے حصول میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اپنی دائمی ٹھکانے اور لافانی اخروی زندگی کو عملاً بھول چکا ہے۔ اس دنیا کا ہرس و لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کریم مولا سے ہمیں دور کر دیا ہے اور ہمیں مرنا بھلا دیا ہے۔ آج دنیا کو ہم نے اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے۔ دنیاوی ہرس و لالچ سے بچ کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں مگر دنیا ہمارے دل میں نہ رہے۔
اس دنیا کی چاہت اور ہوس ہمیں اپنے مولا سے دور نہ کر دے اور اس کی مصروفیات آخر کو بلانے کا باعث نہ بن جائے۔ جھوٹ، بددیانتی، چوری، ڈاکہ زنی، ملاوٹ اور دیگر اخلاقی گراوٹیں اور قدرتی آفات مصائب اس وقت ظہور میں آتی ہیں جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اسے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ آخرت میں اس کی جواب دہی ہونی ہے۔ ہمیں اخری کامیابی کے لیے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالی جل شانہ سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔